सोचिए ज़रा इस वक्त पूरी दुनिया में कुल मिलाकर तकरीबन 80 लाख यानी 8 मिलियन साइंटिस्ट मौजूद हैं। जो कि वाकई एक बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल, और ये 8 मिलियन दिमाग पूरी इंसानियत की मजमूई साइंटिफिक ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। ये वो लोग हैं जो कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं या फिर क्लाइमेट चेंज के मॉडल्स बना रहे हैं। हाँ, और कायनात के राज खोलने में लगे हुए हैं। सही कहा, लेकिन इन 8 मिलियन दिमागों की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मतलब इन्हें रात को सोना पड़ता है, ये थक जाते हैं। और जज्बाती तौर पर भी तो टूट सकते हैं ना, और फिर बुढ़ापा भी आता है। बड़ी जबरदस्त बात की आपने, बुढ़ापा। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम जिन नोट्स और रिसर्च आर्टिकल्स को देख रहे हैं उनमें एक ऐसे तस्वर को डिकोड किया गया है जो इन तमाम हयातियाती हुदूद को यानी बायोलॉजिकल लिमिट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यानी हम स्केलेबल इंटेलिजेंस की बात करने वाले हैं। बिल्कुल। फर्ज करें इन 8 मिलियन दिमागों की ताकत को हम किसी एक फ्लैश ड्राइव में बंद कर दें जिसकी आगे कॉपीज बनाई जा सकें। तो आज का हमारा मौजू यही स्केलेबल इंटेलिजेंस है, जिसे हम तौसी पजीर ज़हानत भी कह सकते हैं। सही। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI वजूद में आएगी तो वो महज एक नया सॉफ्टवेयर नहीं होगा। असल में वो एक ऐसा डिजिटल जहन होगा जिसे एक ही वक्त में लाखों सर्वर्स पर चलाया जा सकेगा, बिना थके, बिना रुके। और वाकई बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंटेलिजेंस का ये फर्क ही आज की इस गुफ्तगू की बुनियाद है। हमारी आज की डीप डाइव इसी पर मबनी है। देखें, यहाँ ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि हम उन आम AI सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे जो आजकल हम यूज़ करते हैं। यानी जो हम चैटबॉट्स या इमेज जनरेटर्स देखते हैं। हाँ बिल्कुल, रिवायती AI तो मखसूस कामों तक महदूद होती है, लेकिन AGI का आर्किटेक्चर, उसकी साख्त बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अगर हम इंसानी दिमाग को देखें तो उसमें केमिकल सिग्नल सफ़र करते हैं। अच्छा, तो उनकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 120 मीटर फी सेकंड, बस इतनी। वेट, सिर्फ 120 मीटर फी सेकंड? ये तो कुछ भी नहीं है। सही कहा। इसके बरक्स कंप्यूटर चिप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रोशनी की रफ्तार के लगभग सफ़र करते हैं। यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। ओह वाओ! बिल्कुल। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक डिजिटल जहन के अंदर मालूमात की प्रोसेसिंग हम इंसानों के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा तेज़ हो सकती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, रफ्तार का ज्यादा होना तो एक अलग बात है। क्या हम सिर्फ प्रोसेसिंग की तेजी को इंटेलिजेंस या ज़हानत कह सकते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल उठाया आपने। मतलब एक सर्जन को 15 साल लगते हैं एक बेहतरीन डॉक्टर बनने में, तो हम उसकी महारत को किसी USB में डालकर हजारों दूसरे लोगों के दिमाग में तो कॉपी नहीं कर सकते ना? हाँ, इंसानी दुनिया में तो हम नस्ल दर नस्ल अपना इल्म मुंतकिल करते हैं, और ये सीखने का अमल इंतहाई सुस्त है। सही। तो फिर मशीन इस इंसानी मसले को कैसे हल करती है? क्या महज तेज हिसाब किताब करने से वो सालों का इंसानी तजुर्बा हासिल कर लेती है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प नुक्ता है वो हिसाब किताब की रफ्तार का नहीं है। असल चीज़ है सीखने के अमल को कॉपी करना। अच्छा, कॉपी करना मतलब कैसे? देखें, सॉफ्टवेयर की दुनिया की मंतिक बायोलॉजी से बिल्कुल अलग है। जब एक AI मॉडल को किसी एक सर्वर पर महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है सही। और वो पेचीदा मेडिकल डेटा को समझना सीख लेता है, तो उसके बाद उस सीखे हुए मॉडल को हजारों दूसरे हार्डवेयर सिस्टम्स पर कॉपी करना महज एक क्लिक का काम है। ओ भाई वाह! यानी इंसानों में हम इल्म सिर्फ सिखा सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। जबकि मशीन में हम पूरा का पूरा तजर्बा मानो अनकॉपी कर लेते हैं। ये वैसे ही है कि एक वर्चुअल सर्जन ने दुनिया की हर सर्जरी की किताब पढ़ ली। हर केस स्टडी का तज्जिया कर लिया। हाँ, और अगले ही सेकंड में दुनिया के हर अस्पताल में बिल्कुल उसी महारत का एक नया सर्जन मौजूद है। सच में, ये बात सुनने में तो बहुत मुतासिरकुन लगती है, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ी अमली खामी यानी प्रैक्टिकल फ्लॉ नजर आ रहा है। वो क्या? हमारे सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि AGI साइंटिफिक तरक्की की रफ्तार को सालों से समेटकर दिनों पर ले आएगी। मतलब रातों रात कैंसर का इलाज ढूंढ लेगी। हाँ, नोट्स में ये क्लेम तो है। लेकिन कैंसर का इलाज ढूंढना सिर्फ कंप्यूटर में पैटर्न ढूंढने का नाम तो नहीं है ना। एक नई दवा बनाने के लिए आपको फिजिकी लैब यानी फिजिकल लेबोरेटरी चाहिए होती है। बिल्कुल, चूहों पर टेस्ट करने पड़ते हैं। सही कहा। और फिर सालों लंबे इंसानी ट्रायल्स होते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि AGI इन फिजिकल और बायोलॉजिकल रुकावटों को बाईपास कैसे करेगी? वो तो एक डब्बे में कंप्यूटर के अंदर कैद है। ये वाकई एक बड़ी उलझन है जो अक्सर लोगों को पेश आती है। देखें, AGI जिस्मानी दुनिया के ट्रायल्स को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर क्या करेगी? वो इन ट्रायल्स की जरूरत को ड्रामाई हद तक कम कर देगी। कंप्यूटर साइंस की जुबान में इसे सर्च स्पेस को सुकड़ा कहते हैं। सर्च स्पेस को सुकड़ा थोड़ा आसान लफ्जों में समझाएंगे? जब एक इंसानी साइंटिस्ट कोई नई दवा बनाता है तो उसे हजारों मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स का अंदाजा लगाना पड़ता है, और उनमें से कई सौ को फिजिकली लैब में टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें सालों लग जाते हैं और ज्यादातर तो फेल ही हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन AGI क्या करेगी? वो अपनी लामहदूद कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करके इन करोड़ों कंपाउंड्स को डिजिटल तौर पर सिम्युलेट कर लेगी। ओ, यानी कंप्यूटर के अंदर ही वर्चुअल टेस्ट कर लेगी। हाँ, वो कंप्यूटर के अंदर ही देख लेगी कि कौन सा केमिकल इंसानी खुलिये यानी सेल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। जबरदस्त।
اس طرح وہ انسان کو صرف وہ 2 یا 3 سب سے بہترین آپشنز نکال کر دے گی جن کے کامیاب ہونے کا امکان 99% ہوگا۔ صحیح، یعنی لیب ٹیسٹ پھر بھی ہوں گے، لیکن جو کام 10 سال کی ہٹ اینڈ ٹرائل مانگتا تھا وہ اب صرف چند ہفتوں کا کام رہ جائے گا۔ صحیح، مجھے یہاں الفا فولڈ کی مثال یاد آ رہی ہے جو ہمارے آرٹیکلز میں موجود ہے۔ یہ شاید اس سیمولیشن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ الفا فولڈ تو واقعی گیم چینجر تھا۔ ہم نے پڑھا تو بہت ہے کہ اس نے بایولوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، لیکن ویسے اس نے یہ کام کیا کیسے؟ عام فہم انداز میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر الفا فولڈ نے کون سا ایسا مسئلہ حل کیا جو آپ سائنٹسٹ 50 سال سے نہیں کر پا رہے تھے۔ دیکھیں، الفا فولڈ نے بنیادی طور پر پروٹین فولڈنگ کا معمہ حل کیا تھا۔ پروٹین فولڈنگ، اس کو تھوڑا کھول کر بتائیں۔ اسے یوں سمجھتے ہیں، پروٹینز ہمارے جسم کی ہر چیز بناتے ہیں اور ان کا کام اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی 3D شکل میں مڑے ہوئے ہیں، یعنی فولڈ ہوئے ہیں۔ اچھا، جیسے کوئی پیچیدہ اوریگامی ہوتی ہے؟ بالکل ویسی ہی اوریگیمی۔ سائنٹسٹ کے پاس پروٹین کی 1 ڈائمینشنل ترتیب تو ہوتی تھی، لیکن وہ یہ اندازہ نہیں لگا پاتے تھے کہ فزیکل دنیا میں جا کے یہ کون سی 3D شکل اختیار کرے گا۔ کیوں؟ یہ اتنا مشکل کیوں تھا؟ کیونکہ ایک پروٹین کے فولڈ ہونے کے اتنے امکانات ہوتے ہیں جتنے اس کائنات میں ستارے بھی نہیں ہیں۔ اوہ واو، سچ میں کائنات کے ستاروں سے بھی زیادہ؟ ہاں، اور الفا فولڈ نے یہاں محض پیٹرن میچنگ نہیں کی، بلکہ اس نے امائنو ایسڈز کے درمیان کشش اور فزکس کے بنیادی اصولوں کو سمجھ کر وہ ماڈل تیار کیا، صحیح، جس نے چند ہی گھنٹوں میں بالکل درست پیشن گوئی کر دی کہ فلاں پروٹین کی شکل کیا ہوگی۔ یعنی جس کام پر کسی سائنٹسٹ کی پوری PhD لگ جاتی تھی، الفا فولڈ نے وہ دنیا کے تقریباً تمام معلوم پروٹینز کے لیے ایک ہی جھٹکے میں کر دیا۔ باپ رے! اور یہیں سے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ خطرے کی گھنٹی؟ وہ کیوں؟ دیکھیں، اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی ہی طاقتور ہے اور اس کی تیاری کے لیے بے پناہ ڈیٹا، اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری اور جدید ترین چپس درکار ہیں، ہاں، یہ سب تو لگتا ہی ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ طاقت دنیا کی عام 2 یا 3 بڑی کمپنیز یا صرف چند ممالک تک محدود رہے گی۔ ہم اوپن اے آئی، گوگل یا کچھ چائنیز لیبز کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا اشارہ طاقت کے ارتکاز کی طرف ہے۔ بالکل، یہ تو مجھے ہو بہو جوہری ہتھیاروں کی دوڑ یعنی نیوکلیئر آرمز ریس جیسی صورتحال لگ رہی ہے۔ جس نے پہلے بم بنا لیا اسی کی چودراہٹ ہوگی۔ ویسے جوہری ہتھیاروں سے اس کا موازنہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بنیادی فرق اسے کہیں زیادہ خطرناک اور پیچیدہ بناتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا دائرہ کار محدود تھا۔ اس کا استعمال یا تو توانائی کے لیے ہوتا ہے یا پھر عسکری ڈیٹرنس یعنی ملٹری ڈیفنس کے لیے۔ صحیح، یعنی اس کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر نہیں پڑتا؟ بالکل، اس کا براہ راست اثر اکانومی، زراعت یا تعلیم پر نہیں پڑتا، لیکن AGI ایک جنرل پرپس ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی بجلی یا انٹرنیٹ کی طرح؟ بہتر AGI ہوگی، وہ صرف فوجی برتری حاصل نہیں کرے گا، بلکہ اس کا معاشی ماڈل، اس کی ادویات سازی، اس کے سائبر ڈیفنس سسٹمز باقی دنیا سے دہائیاں آگے نکل جائیں گے۔ ہاں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ایک طاقتور AGI خود سے اور بھی زیادہ طاقتور AGI بنانے میں ان لیبز کی مدد کرے گی۔ یعنی ایک دفعہ جو آگے نکل گیا وہ پھر نکلتا ہی چلا جائے گا۔ صحیح پکڑا، یہ ایک ایسا سپرنگ بورڈ ہے کہ جو پیچھے رہ گیا اس کے لیے برابری کی سطح پر آنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو پھر ذرا عملی دنیا کی طرف آتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی جب مختلف شعبوں میں اترے گی تو کام کیسے کرے گی؟ یہ بڑا دلچسپ حصہ ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارے نوٹس میں ایک تصور بار بار ابھر رہا ہے جسے کلیکٹیو ڈیجیٹل ورک فورس یعنی مشترکہ ڈیجیٹل ورک فورس کہا گیا ہے۔ بالکل، یہ کوئی ایک اکیلا سپر کمپیوٹر نہیں ہے جو کسی کونے میں پڑا ہو۔ تو پھر اس تصور کو ذرا ڈی کوڈ کریں کہ یہ کام کیسے کرے گا، یہ ورک فورس آپس میں رابطہ کیسے کرے گی؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک ماہر نہیں ہے، بلکہ مختلف شعبوں کے ہزاروں ماہرین کا ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے جو اصل میں ایک ہی دماغ کا حصہ ہیں۔ اچھا، جیسے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ ہاں، فرض کریں ایک AGI ایجنٹ دنیا بھر کا قانونی ڈیٹا پڑھ کر نئے قانون کا مسودہ تیار کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور بالکل اسی وقت دوسرا ایجنٹ بایولوجی اور جینومکس پر ریسرچ کر رہا ہے، اور تیسرا معاشی ماڈلز کا تجزیہ کر رہا ہے۔ جبکہ انسانوں کی دنیا میں تو ایک وکیل، ایک ڈاکٹر اور ایک ماہر اقتصادیات کو آپس میں ایک ٹیبل پر بٹھا کر کسی ایک مسئلے پر متفق ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، کیونکہ ان کی زبان، ان کا تجربہ اور سوچنے کا زاویہ الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ڈیجیٹل ایجنٹس ہیں نا، ہاں، یہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنا سارا ڈیٹا، اپنی کامیابیاں اور اپنی ناکامیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے۔ بھائی واہ، یعنی بایولوجی والا ایجنٹ جیسے ہی کوئی نیا کیمیکل دریافت کرے گا تو قانونی ایجنٹ فوراً اس کی پیٹنٹ اپلیکیشن اور لیگل ایشوز کو حل کر لے گا، ہاں، جبکہ معاشی ایجنٹ اس کی مارکیٹ ویلیو کا حساب لگا لے گا۔ او واو، یہ کوآرڈینیشن کی وہ سطح ہے جس کا انسانی تاریخ میں کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ واقعی یہ بالکل نئی چیز ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اس ڈیجیٹل ورک فورس کے سامنے ایک عام انسان کی حیثیت کیا رہ جائے گی اگر ہم روزمرہ کے دماغی کام یعنی کوگنیٹو لیبر کی بات کریں؟ آپ روزگار پر اثرات کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، مطلب ایک عام اکاؤنٹنٹ جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے یا ایک جونیئر وکیل جو پرانے کیسز پڑھ کر سمری بناتا ہے۔
یا پھر ایک سافٹ ویئر ڈیولپر جو کوڈ لکھتا ہے۔ صحیح کہا. جب صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا تو اس نے مزدوروں کی جسمانی مشقت کو کم کیا تھا اور انسان دفتروں میں آ گئے تھے. لیکن یہ انقلاب تو سیدھا ان دفتروں پر حملہ کر رہا ہے. اور صنعتی انقلاب اور AGI کے انقلاب میں یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا سب سے اہم ہے۔ وہ کیسے؟ جب مشینیں کھیتوں اور فیکٹریوں میں آئیں تو انسان نے سوچا کہ میرے پاس جسمانی طاقت سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے اور وہ ہے میرا دماغ۔ صحیح. انسان نے اپنی ذہانت کی بنیاد پر مینجمنٹ، فنانس اور نئی نئی نوکریاں ایجاد کر لی. بالکل، لیکن اب اگر مشین ذہانت اور فیصلے کرنے کے میدان میں بھی انسان کی جگہ لینے لگے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیچھے کیا بچتا ہے جس پر وہ اپنی برتری قائم رکھ سکے. صحیح بات ہے. بار بار دہرائے جانے والے علمی کام تو سب سے پہلے خطرے میں ہیں. ایک AGI پورے ملک کے ٹیکس لاز کو چند سیکنڈ میں پڑھ کر ہزاروں کلائنٹس کے ریٹرنز فائل کر سکتی ہے، جس میں غلطی کی گنجائش صفر ہوگی. بالکل صفر. لیکن دیکھیں، یہاں مجھے ایک پرانی دلیل سے سخت اختلاف ہے جو ہمیشہ دی جاتی ہے نا کہ ٹیکنالوجی بذات خود نیوٹرل ہوتی ہے، سارا انحصار اس کے استعمال پر ہے. ہاں، یہ جملہ تو عام طور پر بولا جاتا ہے. جب ہم اتنی بڑی طاقت کی بات کر رہے ہیں جو پوری کی پوری ورک فورس کو بدل سکتی ہے تو کیا یہ محض ایک ٹول رہ جاتی ہے؟ چھری سے سبزی کاٹنے والی مثال AGI پر لاگو نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. ایسی ٹیکنالوجی جو بڑے پیمانے پر ماس سرویلنس کر سکتی ہو، جو انسانوں کے کہے بنا خود بخود دشمن کے سائبر سسٹمز پر حملہ کر سکے، تو کیا اس کا محض وجود ہی ایک مستقل خطرہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور درست خدشہ ہے. دیکھیں، ٹیکنالوجی کا نیوٹرل ہونا اس وقت تک سچ ہوتا ہے جب تک وہ ٹول انسان کے مکمل کنٹرول میں ہو اور اس کی اپنی کوئی خود مختاری نہ ہو، ہے نا؟ بالکل. لیکن جب ہم ایک ایسے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں جو اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے، جو سسٹمز میں موجود کمزوریوں کو خود ڈھونڈ کر ان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو یقیناً ہم ایک نئی قسم کے خطرے سے دوچار ہیں. ذرا بدترین صورتحال کا تصور کریں. اگر AGI کو سرویلنس کیمراز، فون کے مائکرو فونز اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا تک رسائی دے دی جائے تو یہ دنیا کے ہر انسان کی پروفائلنگ اس قدر درستگی سے کر سکتی ہے کہ پرائیویسی نام کی تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی. اور پھر غلط معلومات یعنی مس انفارمیشن کا ایک ایسا سیلاب آ سکتا ہے جو اتنا حقیقی لگے کہ انسان کے لیے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ناممکن ہو جائے. صحیح کہا. اسی لیے موجودہ بحث صرف ٹیکنالوجی بنانے پر نہیں ہے بلکہ اسے الائن کرنے پر ہے، یعنی یہ یقینی بنانے پر کہ اس کے مقاصد انسانیت کے مقاصد سے متصادم نہ ہوں. اور یہاں بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے. ہم الائنمنٹ اور گورننس کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن ترقی کی رفتار ریگولیشنز کو بہت پیچھے چھوڑ رہی ہے. بہت زیادہ پیچھے. قانون بنانے والوں کو تو یہ سمجھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے، وہ AIG کو کیسے ریگولیٹ کریں گے. یہ واقعی پالیسی میکرز کے لیے ایک برا خواب ہے. کیا یہ اگلے 50 سال کی بات ہے یا ہم اگلے 3-4 سال میں اس دھماکے کا سامنا کرنے والے ہیں؟ ویسے حیران کن طور پر اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی حتمی نہیں ہے. سچ میں کسی کو نہیں پتا. نہیں، اور یہی سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے. خود سلیکن ویلی کے چھوٹی کے سائنٹسٹ اس پر تقسیم ہے. اچھا، ان میں کیا اختلاف ہے؟ کچھ کا دعویٰ ہے کہ موجودہ طریقہ کار جسے ہم لارج لینگویج ماڈلز یا LLMs کہتے ہیں، جو اگلا لفظ پریڈکٹ کرتے ہیں، وہ کبھی حقیقی استدلال یعنی ریزننگ تک نہیں پہنچ سکیں گے. صحیح. ان کا ماننا ہے کہ یہ بس اگلے لفظ کا اندازہ لگاتے ہیں. ہاں، اور ان کے مطابق ہمیں ایک بالکل نئی دریافت کی ضرورت ہوگی جس میں دہائیاں لگ سکتی ہیں. لیکن دوسری طرف بھی تو ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا. بالکل. ماہرین کی ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ جیسے جیسے ہم ان ماڈلز کو مزید ڈیٹا اور کمپیوٹنگ پاور دے رہے ہیں، ان میں پیچیدہ مسئلے حل کرنے کی صلاحیتیں خود بخود ابھر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. ان کے خیال میں ہم شاید اسی دہائی کے آخر تک یا اس سے بھی پہلے ایک ایسے نظام تک پہنچ جائیں گے جو کم از کم زیادہ تر انسانی معاشی کاموں کو انسان سے بہتر انداز میں کر سکے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ پیچیدہ صلاحیتیں خود بخود ابھر رہی ہیں، کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم انسانوں نے آج تک خود یہ طے نہیں کیا کہ آخر شعور یعنی کانشسنس ہے کیا؟ یہ آپ نے بڑی فلسفی والی بات چھیڑی ہے. مطلب ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ دماغ میں نیورونز فائر ہوتے ہیں، لیکن تخیل کہاں سے آتا ہے، بصیرت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ تو آج بھی ایک راز ہے. صحیح بات ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان مشینز میں شعور نہ ہو لیکن وہ ہماری طرح ریزننگ کی بہترین نقل کر رہی ہوں اور معاشی دنیا کے لیے یہ فرق ہی مٹ جائے؟ آپ نے بالکل بنیادی سوال اٹھایا ہے. فلسفیانہ بحث اپنی جگہ اہم ہے کہ آیا مشین واقعی سوچ رہی ہے یا صرف اسٹیٹسٹیکل پیشن گوئی کر رہی ہے. لیکن اکانومی کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا نا. بالکل نہیں. جب بات معیشت، روزگار اور ٹیکنالوجی کے اثرات کی آتی ہے تو یہ بحث بے معنی ہو جاتی ہے. اگر ایک مشین بے شعور ہو کر بھی کینسر کی درست دوا تجویز کر رہی ہے، قانونی کیسز کی شاندار پیروی کر رہی ہے اور بہترین کوڈ لکھ رہی ہے، تو مارکیٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے اندر شعور ہے یا نہیں. مارکیٹ صرف نتیجہ دیکھتی ہے اور نتائج کے اعتبار سے یہ ٹیکنالوجی معاشی دنیا کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. صحیح کہا آپ نے. تو اگر ہم ان تمام سورسز اور نوٹس کو یکجا کریں جو آج ہم نے ڈسکس کیے تو نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ AGI کی اصل طاقت محض اس کی ذہانت نہیں ہے، کیونکہ ذہین تو انسان بھی ہے.
बिल्कुल। इसकी असल ताकत इसका स्केल है, यानी एक बार जहानत बन जाए तो उसे हज़ारों सर्वर्स पर बाआसानी कॉपी किया जा सकता है। और इसकी दूसरी बड़ी ताकत इसका आपस में जुड़ा होना और ताउन यानी कोऑर्डिनेशन है। और तीसरी ये कि इसे नींद, थकावट या किसी जज्बाती दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। ये 24 घंटे चलने वाली एक मुसलसल डिजिटल फोर्स है। और वैसे यही वो खुसूसियत हैं जो इसे तारीख की वाहिद इजाद बनाती हैं जो शायद इंसान को खुद कुछ और इजाद करने की ज़हमत ही ना दे। ओह, यानी आखिरी इजाद। हाँ, क्योंकि इसके बाद हर नई इजाद, हर नई दरियाफ्त इंसान नहीं बल्कि ये डिजिटल ज़हन करेगा। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये रह जाएगी कि हम इसे दुरुस्त सिमत में रहनुमाई फराहम करें। और वैसे यहीं से एक नए तसव्वुर की राह हमवार होती है, वो कौन सा? जिस पर हम अपने अगले तफसीली जायजे में बात करेंगे। इसे रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट कहा जाता है। ओह, ये तो बड़ा डीप टॉपिक होगा। बिल्कुल, यानी वो लम्हा जब ये मशीन इतनी ज़हीन हो जाएगी कि ये इंसानों को साइट पर करके खुद अपने ही सिस्टम्स को, अपने ही कोड को खुद से बेहतर बनाना शुरू कर देगी। यानी एआई खुद एआई को ट्रेन करेगी। सही। वो लम्हा टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या तूफान लाएगा वो हमारी अगली नशिस्त का मौजू होगा। लेकिन आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए हम इन नोट्स में मौजूद एक बहुत गहरे और किसी हद तक चुभते हुए सवाल पर सोचने की दावत देते हैं। सही। हमारी साइंस, हमारी जद्दोजहद, वो सब इंसान के तजुर्बात, उसकी कमज़ोरियों, उसकी गलतियों और उसकी बायोलॉजिकल लिमिट्स के बतन से निकली हैं। यानी हमारी खामियों ने ही हमें आगे बढ़ाया। बिल्कुल। हमारी इस महदूदियत ने ही हमें सोचने पर मजबूर किया। लेकिन ज़रा सोचिए, कल को अगर हमारे पास एक ऐसा डिजिटल ज़हन आ जाए जो लाजवाब हद तक तेज़ हो, जिससे कभी कोई गलती ना होती हो। हाँ, और जो हर लिहाज से कामिल हो, परफेक्ट हो, तो इस कामिल मुस्तकबिल की दुनिया में क्या हमारी ये हयाती कमज़ोरियाँ और इंसानी खामियाँ कोई अहमियत रखेंगी? ये वाकई सोचने की बात है। या फिर क्या ये वो वक्त होगा जब इस ज़मीन पर इंसान का अपना वजूद, उसकी इनफरादियत और उसका इंसान होना मुकम्मल तौर पर बेमानी होकर रह जाएगा? सुनने वालों, ये वो सवाल है जो इन आर्टिकल्स ने हमारे सामने रखा है, और इसका जवाब हमें खुद तलाश करना है। ज़रा इस पर सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा।